بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس مطالعہ قرآن میں 4 آیات کا خاص طور پر ہم مطالعہ کریں گے اور سورۃ البقرہ کی آیت 86 to 90۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ جو آیت 87 to 90 یعنی 4 آیات پر جو ہمارا مطالعہ مشتمل ہے، ان 4 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ یہود سے خاص طور پر ان سے بات کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ آیت کا ٹکڑا ہے، وہ انبیاء اور رسول، اس میں تھوڑا فرق کا معاملہ ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازمی نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام یہ رسول تھے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے۔ اور ایک اور بھی بات یہاں نوٹ کر لینا انتہائی اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا لیکن رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ جب اس طرح ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حجت تمام کی۔ آئیے مطالعے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد رسولوں کو تسلسل یعنی پے در پہ یکے بعد جو ہے رسولوں کو بھیجا۔ یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں رسول سے مراد رسول نہیں ہے، یہاں رسول سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہوئے۔ جس طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان کی دلی خواہش تھی، حدیث کا مفہوم ہے، اور فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن چونکہ اللہ کو انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ قتل ہوتے رہے ہیں، شہید ہوتے رہے ہیں، لیکن رسول نہیں ہوئے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے پے در پہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یعنی یہاں لفظ رسول یوز ہوا ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا ہے کہ رسول جو ہے یہاں انبیاء کے معنی میں ہے۔ انبیاء اور رسول کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جناب عیسیٰ بن مریم کو ان کی مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یعنی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہاں لفظ روح القدس سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو حصی معجزات ہیں وہ کسی انبیاء علیہ السلام کو اتنے نہیں دیے گئے جتنے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے۔ اور وہ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کی ان کی نصرت اور مدد کی گئی۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، یہاں اس کے بعد آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہودیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی ان کے پاس رسول علیہ السلام تشریف لائے اور کوئی چیز لے کے آئے، شریعت کے
احکام لے کر آئے اور وہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی اور انہوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک فریق نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور جو ہے ان میں سے ایک فریق نے جو ہے وہ قتل کا معاملہ بھی کیا. یہاں یہ ایک بات سمجھ لینا انتہائی اہم اور ضروری ہے، وہ یہ بات ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو جو ہے ایک اور نذیر تھا. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل جو تھے وہ مدینے میں آباد تھے. 2 قبائل جو تھے وہ یمن سے آ کے آباد ہوئے تھے، اوس اور خزرج. یہ جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اب اور یاد رہے کہ مدینہ کے اطراف میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے. اب اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل کی ان 3 قبائل سے جو ہے لڑائی ہوا کرتی تھی. اور چونکہ یہ جو یہودیوں کے قبائل تھے یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، اور چونکہ وہ ہار جاتا تھا، یہ جو ہے کافی مضبوط اور جو ہے توانا طبقہ تھا، یہ جیت جاتا تھا. تو یہودی یہ تانا دیتے تھے کہ ان قریب ایسا نبی آنے والا ہے جو ہم سے مل کر یا ہم ان سے مل کے آپ سے لڑائی کریں گے اور آپ کو ہم فتح کر لیں گے. یہ اوس اور خزرج اور جو ہے ان سے یہ مخاطب ہو رہے ہیں یہودیوں کے معاملہ. چونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے تورات کا، اور تورات میں بھی پیشن گوئی قرآن کی ہے، تو ان کو پتہ تھا آخری نبی آنے والا ہے. چونکہ 1400 سال آپ یوں کہہ لیجیے، اس میں سے 600 سال نکالیں تو 600 سال ہو گئے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کے ایک جو تسلسل تھا وہ نہیں آ رہا تھا. اور اس سے پہلے جتنے بھی سال تھے اس میں جو ہے پہ در پہ تسلسل سے انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ تسلسل سے معاملہ چلا آ رہا یہودیوں کا، کہ انبیاء علیہ السلام تسلسل سے ہمارے ہی یعنی بنو اسماعیل سے آ رہے، اور یہ بھی ان کو ایک ناز تھا. اور بنو اسحاق سے جو ہے اب یوں کہہ لیجیے بنو اسحاق سے آ رہے تھے، بنو اسماعیل سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جو آپ کا خاندان ہے وہ بنو اسحاق نہیں بنو اسماعیل ہے. اور یہودیوں کے یہاں پر بھی جو ہے ان کو غصہ آیا اور یہ ضد پہ اور فخر پہ اڑ گئے کہ کہا یہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے ہی آنا چاہیے تھا. یہ اسحاق سے یہ کیسے آ گئے، بلکہ اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ اس پر بھی معاملہ ہوا تو یہ ضد پہ اڑ گئے. اب 11 نبوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اس میں سے جو خزرج کے کچھ لوگ تھے وہ ایمان لائے. بلکہ علماء فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں 2 لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے ہی اشارہ کر رہے تھے، اور آنکھوں میں بتا رہے تھے کہ کہیں وہ آخری نبی وہ تو نہیں ہے جن کا یہودیوں کا جو ہے معاملہ ہے، وہ خاص طور پر جو ہمیں بتاتے ہیں تورات کے اندر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی پہلے ایمان لائے، ہم پیچھے رہ جائیں اور معاملہ فتح کا ہو جائے، جلدی سے ایمان لائے. اب یہ بات ہے جو کہ اس آیت کے پس منظر میں ہے. آئیے اب مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک فریق نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق جو ہے وہ قتل کا معاملہ تھا، انہوں نے قتل کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں. بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہو ان کی کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت سے کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہ آیت کا جو پس منظر ہے، اگر اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت کو ملا لیا جائے تو کسی حد تک بات کلیئر ہو جائے گی. وہ آیت 77 ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی جو ہے ایمان لائیں؟ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وجہ یہی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے پچھلے 10 میں بھی عرض کیا تھا، وجہ یہی تھی کہ مسلمان توقع اس لیے رکھ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ جو تھے صاحب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ عالمی دین تھے، اہل علم تھے، اس لیے مسلمانوں کی توقع تھی. چونکہ یہ تو ضد پہ اڑے تھے، یہ تو ایمان لانے پر آگے بڑھ نہیں رہے تھے، تو یہاں اس بات کا